بندہ تبھی کسی کو سمجھاتا ہے، تبھی کسی کو راستہ بتاتا ہے جب اسے خود راستے کا پتہ ہو، جب اسے احساس ہو کہ میری منزل کون سی ہے، اس کو راستہ کون سا جاتا ہے اور میں نے اس راستے کو کیسے طے کرنا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک کے حکمرانوں کی نہ سوچ اپنی ہے، نہ فکر اپنی ہے، نہ کوشش اپنی ہے، اور اسی طرح میڈیا کا، سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، ان سب کا مقصد یہ ہوتا ہے اپنے ملک کے حالات، واقعات کو کوڈ کرنا اور ساتھ ساتھ اپنے ملک کے اندر اپنی قوم کو سابقہ اپنی قوم کے ہیروز جو ہوتے ہیں ان سے متعارف کروانا، اور اپنی قوم کو پیش آنے والے مسائل جو ہیں ان سے آگاہ کرنا، اپنے ملک کی ترقی کس کاموں میں ہے وہ بتانا، اور ملک زوال کی طرف کیسے جا سکتا ہے، یہ کیسے جا رہا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں وہ بتانا، یہ میڈیا کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے میڈیا جو ہے وہ ایک کوٹھے والی طائفہ سے بھی زیادہ بد کرداری کا کردار ادا کر رہا ہے۔ کوٹھے پہ بیٹھنے والی طائف جو ہے وہ بھی صرف اپنا جسم بیچتی ہے، وہ بھی لوگوں کی ہوس پوری کرنے کے لیے ان سے اپنے جسم کی قیمت لیتی ہے، وہ اپنی ہوس ان کی پوری کرتی ہے، اپنی قیمت وصول کرتی ہے، باقی اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر جو میڈیا ہے وہ نہ کہ اس طائفہ سے بڑھ کر ہے، وہ اپنا ضمیر بھی بیچتا ہے، اپنا قلم بھی بیچتا ہے، اور ہمارے جو ملک کے صحیح حالات ہیں ان کو بھی 2 نمبر کر کے پیش کرتا ہے۔ جس گھر سے انہیں ہڈی ڈال دی جاتی ہے وہاں لاکھوں کروڑوں قسم کے خرابی ہوں، وہ انہیں اچھائی بنا کے پیش کرتا ہے، اور دوسری طرف ہزاروں کروڑوں اربوں اچھائییں ہوں، اگر انہیں ہڈی نہ ڈالی جائے تو اسے وہ برے طریقے سے پیش کرتا ہے، اس کا وہ ہر کام الٹ بنا کے پیش کرتا ہے۔ وہ صرف اپنا جسم بیچتی ہے طائفہ، اور یہ اپنا ضمیر بھی بیچ دیتے ہیں، جسم بھی بیچ دیتے ہیں، قلم بھی بیچ دیتے ہیں، سوچیں بھی بیچ دیتے ہیں، ہر چیز اپنی بیچ دیتے ہیں، ان پیسے والوں کے سامنے ہر چیز اپنی جو ہے وہ کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ان کوٹھے پہ بیٹھنے والی طائفوں سے بھی زیادہ ان کا برا حال ہے، جو ان کی ڈیوٹی تھی، جو ان کا کام تھا، جو بہت بڑی ذمہ داری ان کی تھی، انہوں نے وہ پوری بالکل ایک دن بھی نہیں کی۔